الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معاشرے میں اور خصوصاً تعلیمی ادارہ جات میں اور پڑھے لکھے طبقے میں ایک جملہ، ایک ٹرم بہت معروف ہے۔ لوگ اکثر موریلٹی، اخلاقیات اور ایتھکس پہ بات کرتے ہیں، اور ادب و احترام، تمیز و اکرام، یہ عمومی طور پر پڑھے لکھے اور سلجھے معاشروں کے عنوانات رہتے ہیں اور رہیں گے بھی صحیح، اور ایسے عنوانات کا رہنا انتہائی شائستہ اور عمدہ بات ہے۔ لیکن اگر ان عنوانات کے ساتھ کوئی انسان یہ ذہن بنا لے اور اس کے علم میں یہ بات آ جائے کہ اللہ کا دین اسلام سب سے زیادہ ایتھکس اور موریلٹی کا درس دیتا ہے، سب سے زیادہ آداب اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بتائے ہیں، لیکن ایک حادثہ اور سانحہ یہ ہے، لوگ دین کے علم سے ناواقفی اور ناآشنائی کی بنیاد پر ان بہت سارے آداب کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر کسی بندے کے پاس اس کا علم ہو تو یقیناً وہ چھوٹے چھوٹے آداب، وہ نیکیاں وہ کرے تو اپنی ذات کے لیے کرے گا، ان کو اس کا فائدہ تو اس کی ذات کو ہوگا، لیکن وہ فائدہ اس کی ذات کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت کے لیے بھی اس کے لیے فائدہ بن جائے گا۔ اس کی بہت ساری مثالیں احادیث صحیحہ سے، سنت رسول سے نظر آتی ہیں۔ یقیناً اسلام میں آداب کی، ادب و آداب کی اس قدر اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو تو جوتا پہننے کے آداب تک ذکر کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا انتعل احدکم فلیبدأ بالیمین واذا نزع فلیبدأ بالشمال، کہ جب تم میں سے کوئی شخص جوتا پہنے اس کو چاہیے کہ پہلے اپنا دایاں پاؤں پہنے، اور جب کوئی اتارے تو اس کو چاہیے کہ اپنا بایاں پاؤں پہلے اتارے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان اور عمل نظر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتے کو جھاڑ کر پہنتے، اور ایک دفعہ ایسا بھی ہوا، اب اس کا حقیقت میں انسان کی دنیا کو بھی فائدہ ہے، اس کی صحت کو بھی، اور ہر قسم کی عافیت اس سے انسان کو میسر آتی ہے۔ جوتا ایک دفعہ پہنا تو اس کو جھاڑا، اس میں سے بچھو نکل آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عجیب جانور ہے، نہ نبیوں کو چھوڑتا ہے اور نہ عام مخلوق کے لوگوں کو چھوڑتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے کس قدر سبق کی بات ہے کہ جوتے کو جھاڑ کے پہننا، اللہ تعالیٰ اس سے بندے کو موذی جانوروں سے اور مختلف مشکلات سے محفوظ رکھ لیتا ہے، سنت پر عمل بھی ہو جاتا ہے، انسان کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اور آداب میں یہ چیزیں بھی نظر آتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر جوتا پہننے کو پسند کیا کرتے تھے۔ تو یہ اسلام کا کس قدر حسن ہے کہ جوتا پہننا کم سے کم، حقیر سے حقیر، چھوٹے سے چھوٹے معاملے پر بھی اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو مکمل آداب سکھائے ہیں کہ اس طرح پہننا ہے، اس طرح جینا ہے، اس طرح رہنا ہے۔ لیکن اس میں ایک اور چیز اگر اضافہ کر لیں ہم وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معروف فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ لوگوں، اعمال کا دار و مدار تو تمہاری نیت پر ہوتا ہے کہ تمہاری نیت کیسی ہے، کس سوچ سے کوئی بندہ یہ کام کرنے جا رہا ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ میری اس نیت اور میرا یہ جوتا پہننے کا مقصد دایاں پہلے اور بایاں پہلے اتارنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو اس کا جوتا پہننا بھی اس کے لیے ثواب کا باعث بن جائے گا۔ اور یہ رب کی رحمت نہیں کہ جوتا تو میں اپنے لیے پہنوں، اپنے دنیاوی فائدے کے لیے پہنوں، اپنی ضرورت کے لیے پہنوں، لیکن رب مجھے اس کا اجر دے دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ جب تک بندہ جوتا پہنے رہتا ہے، بندہ سوار رہتا ہے جوتے پر۔ تو یہ رب نے آسانی دی ہے۔ اور آداب میں یہ بات بھی ذکر کی کہ کوئی شخص ایک جوتا پہن کر نہ چلے، ایک جوتا، یہ دونوں اتار دے پاؤں، یا دونوں جوتے پہن کر چلے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کی